نمبر 4 فتاوی مظاہر العلوم المعروف فتاوی خلیلیہ، اسے فتاوی مظاہر العلوم بھی کہتے ہیں اور اسے فتاوی خلیلیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1346 ہجری کے فتاوی ہیں۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری اپنے دور کے ایک بڑے متبحر عالم گزرے ہیں۔ حدیث اور فقہ میں، علوم اور فنون میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نمایاں مقام عطا کیا تھا۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی یہ فتاوی لکھا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ان کی طرف یہ رجوع بھی کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح استاد کی زندگی میں تفقہ اور فقی بصیرت تھی، اللہ تعالیٰ نے شاگرد کو بھی وہی فقی استعداد اور بصیرت عطا فرمائی۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ بہت سے مقامات پر ہدایہ پڑھتے وقت اور اس طرح فقی کتابوں میں جو اشکالات آتے تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ تو تذکرۃ الخلیل میں ہے کہ ایک جگہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شبہات ہدایہ آپ نے کیا لکھے، اجتہادیات کی تو لم کا استفسار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ بندہ اس مقام پر طلبہ سے بیان کرتا ہے اور طلبہ آج تک قبول کرتے رہتے ہیں، مگر تم ماشاءاللہ ذکی آدمی ہو، اگر کوئی شبہ خدشہ کرو گے تو پھر شروع کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ بھی ان کی ذہانت اور فطانت کے قائل تھے، باوجود یہ کہ یہ حضرت سے استفادہ کرتے تھے، ان کے شاگردوں کی جگہ پہ تھے۔ اسی طرح تذکرۃ الرشید میں حضرت نے ایک موقع پر جب انہوں نے سوال کیا تو جواب میں کہا تمہارے استفسارات سب کے سب قوی ہیں، ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ذہانت فطانت ان کو ابتدا ہی سے عطا کی تھی۔ اس فتوے کے شروع پر ایک مقدمہ بھی ہے اور اسی طرح ایک پیش لفظ بھی ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قیمتی پیش لفظ ہے، جس میں انہوں نے اس فتاوی کی تاریخ اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا تذکرہ بھی کیا، اور حضرت نے فتاوی میں ان کو فقیہ النفس قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو فقاہت اللہ نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو عطا کی تھی وہ ان کو بھی۔ اس کے شروع میں حضرت مولانا محمد شاہد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمہ لکھا ہے جو 40 صفحات پر ہے، جس میں حضرت سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مفصل سوانے بھی ہیں اور اس فتاوی کا تفصیلی تعارف بھی ہے۔ تو اگر حضرت سہارنپوری صاحب کی کوئی سوانے پڑھنا چاہے تو فتاوی خلیلیہ کے شروع میں مطالعہ کر سکتا ہے۔ اسے فتاوی مظاہر علوم کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ فتاوی جو حضرت نے لکھے تو اس وقت مدرسے میں، تو اس مدرسے کا نام تھا مظاہر علوم، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے مظاہر علوم بھی کہتے ہیں۔ چونکہ لکھے علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، اس لیے اس کو فتاوی خلیلیہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے علمی مقام اور حدیث میں وسعت مطالعے کا اندازہ ہوتا ہے بذل المجہود سے۔ ان کی یہ سنن ابی داؤد پہ شرح ہے، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ سنن ابی داؤد کی کوئی مفصل اور محقق شرح لکھی جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ کام حضرت سے لیا، تو یہ عربی زبان میں یہ شرح طبع ہے، اس وقت 12 ضخیم جلدوں میں یہ طبع ہو چکی ہے۔ اس کام میں حضرت کے ساتھ بہت سی معاونت کی ہے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے حضرت مقدمے میں فرماتے ہیں کہ مناسب تو یہ ہے کہ میں اس شرح کی نسبت کر دوں مولانا محمد زکریا کی طرف، لیکن انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ آپ کی طرف ہو، تو انہوں نے میری طرف اس کو منسوب کیا ہے، لیکن اس شرح میں حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی معاونت کی۔ اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے حضرت سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ شیخ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا صاحب سے حدیث کی تقریباً تمام اہم کتابوں میں کام لیا، جیسے بخاری میں ان کی تقریر بخاری، لامع الدراری پر ان کے حواشی، اسی طرح حضرت سے ترمذی میں الکوکب الدری، اور سنن ابی داؤد میں بذل المجہود، اور موطا مالک میں اوجز المسالک، اور شمائل ترمذی کی انہوں نے شرح لکھی ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل ہیں وہ شرح بھی چھپ چکی ہیں، تو حدیث کی وہ بھی بڑی دل نشین، آسان اور واضح انداز میں تشریح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث کا ان سے بڑا کام لیا۔ حدیث کی تطبیق اور تشریح وضاحت حضرت کے قلم سے خوب ہوئی ہے، اس لیے جہاں کبھی دقت پیش آئے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جوانی ہی کی عمر میں شیخ الحدیث کا لقب مل گیا تھا، جوانی میں یہ شیخ الحدیث بن گئے تھے۔ اس لیے بعض ان پر اس وقت اشکال کرتے تھے کہ بھئی یہ جوانی میں کیسے بن گئے، تو لیکن جو حضرت کے شیخ تھے وہ جانتے تھے اللہ نے ان کو وسعت مطالعہ اور علم دیا ہے، تو اس لیے بعد کے زمانے والوں نے کہا واقعی یہ اس کے اہل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی ذہانت دی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بذل المجہود حضرت کی ایک تصنیف ہے، تو علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی ابو داود کی مفصل شرح۔ اس طرح حضرت کی ایک کتاب ہے المحند علی المفند، یہ جب 26 سوالات حرمین کے علماء نے کیے تھے تو ان کے جوابات بھی حضرت نے المحند میں دیے تھے۔ اسی طرح حضرت نے ہدایات الشیعہ بھی لکھی ہے روافض کی تردید میں، جیسے ہدیۃ الشیعہ علامہ خلیل احمد سہارن اور حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کی ہیں۔ اسی طرح علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ نے بھی روافض کے رد پہ یہ کتاب لکھی، اور اسی طرح انہوں نے بدعات کے رد پر بھی لکھا۔ جب عبدالسمیع رامپوری نے کتاب لکھی تو انہوں نے اس کے رد میں کتاب لکھی اور جس میں بدعات کا تذکرہ کیا اور ہر بدعت کو الگ الگ کیا۔ ویسے زیادہ مفید کتاب ہے راہ سنت، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بدعات کی تردید پہ راہ سنت نامی کتاب بڑی مفید ہے۔ اس میں تمام اہل بدعات کی بدعات کا تذکرہ، ان کے دلائل اور اس کے جوابات، اور بدعات کی مفصل انداز میں تردید کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا فتاوی خلیلیہ کے بارے میں کہ یہ نہایت مفید فتاوی ہیں جو اس وقت ایک جلد میں 472 صفحات میں طبع ہیں۔ اس میں کل 170 فتاوی ہیں، تمام فتاوی کی تعداد ہے 170، اور یہ فتاوی مکتبۃ الشیخ بہادر آباد سے طبع ہوئے، مکتبۃ الشیخ سے یہ فتاوی طبع ہیں۔ تو بہرحال حضرت کی ذہانت کے اندازے کے لیے اس فتوے کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں۔ کے تعارف کے سلسلے میں 5ویں نمبر پر جو فتاوی ہے وہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ یہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1347 ہجری کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ اس فتاوی کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے نام پر اس فتوے کا نام رکھا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قاسم العلوم والخیرات علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1297 ہجری نے 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو اس دینی ادارے کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے اس کا نام رکھا مدرسہ اسلامی عربی کے نام سے، اور بعد میں یہی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور اور معروف ہوا۔ ابتدا میں جو فتاوی لکھا کرتے تھے سب سے آغاز میں وہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1302 ہجری ابتدا میں چند دن فتاوی کی خدمت انہوں نے کی، پھر اس کے بعد باقاعدہ فتویٰ لکھنے کی جو ترتیب تھی اور فتوے کی جو خدمت تھی وہ سپرد ہوئی فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1323 ہجری کے، اور جتنے بھی پیش آمدہ مسائل آتے تو حضرت ان کے جوابات لکھتے، یہاں تک کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جب کوئی سوالات آتے ہیں تو عموماً حضرت بھی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی طرف اس کو بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے یہ فتاوی رشیدیہ کے نام سے طبع ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے جانے کے بعد باقاعدہ جو پھر فتویٰ لکھنے کا کام شروع کیا ہے وہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے 1310 ہجری سے لے کر 1346 ہجری تک یعنی مسلسل 36 سال تک یہ فتویٰ لکھتے رہے، گویا 36 سال تک انہوں نے یہ خدمت کی ہے۔ البتہ ان کے ابتدائی 18 سال کے جو فتاوی ہیں وہ بالکل محفوظ نہ ہو سکے، یعنی 1310 ہجری سے لے کر 1328 ہجری تک یہ جو 18 سال کے فتاوی ہیں یہ ان کے محفوظ نہیں ہوئے، اور بقیہ 18 سال کے فتاوی محفوظ ہوئے۔ تو اگر یہ ابتدائی 18 سال کے فتاوی بھی محفوظ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا۔ البتہ جو بعد کے 18 سال کے فتاوی محفوظ ہوئے وہ 14 رجسٹروں میں محفوظ ہوئے، جن میں سے 12 رجسٹروں کے فتاوی کو
ترتیب، تحقیق اور تخریج کے ساتھ حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتاحی ندوی نے ان کو ترتیب دیا ہے، جو اس وقت فتاوی دارالعلوم دیوبند کامل اور مکمل کے نام سے طبع ہے، اور 2 رجسٹروں کے جو فتاوی تھے ان کو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عزیز الفتاوی کے نام سے مرتب کیا، جس کا تعارف آگے آئے گا۔ تو گویا یہ کل فتاوی کا جو مجموعہ تھا یہ کل تھا 14 رجسٹروں میں، جس میں سے 12 رجسٹروں کے جو فتاوی ہیں وہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں آ گئے، اور 2 رجسٹروں کے جو فتاوی ہیں وہ عزیز الفتاوی میں آ گئے۔ تو گویا حضرت کی جو فتوے کی خدمات تھی وہ کل تھیں 36 سال، اور ان میں سے 18 سال کے فتاوی تو محفوظ نہ ہوئے اور 18 سال کے فتاوی محفوظ ہو گئے، اور ان 18 سال کے فتاوی 14 رجسٹروں میں محفوظ ہوئے، جن میں سے 2 رجسٹروں کے فتاوی یعنی 1329 ہجری سے لے کر 1334 ہجری تک، گویا کہ یہ جو 5 سال میں فتوے حضرت نے لکھے ہیں یہ 2 رجسٹروں میں تھے۔ ان 2 کی تخریج، تحقیق اور ان کو ترتیب جو دیا وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عزیز الفتاوی کے نام سے دی، اور جو باقی 12 رجسٹروں کے فتاوی تھے اسے حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب مفتاحی رحمہ اللہ نے فقہی ترتیب کے مطابق عمدہ تعلیق اور تحقیق کے ساتھ اور مقدمے کے ساتھ اسے مرتب کر دیا۔ تعلیق تخریج کی وجہ سے اس فتاوی کے استناد میں اور اعتماد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فتاوی کا یہ مجموعہ اس وقت 12 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں 4958 صفحات پر یہ فتاوی ہیں، اور اس میں 8484 فتاوی ہیں۔ تو گویا 4958 یعنی تقریباً 5000 صفحات پر یہ فتاوی مشتمل ہیں، جن میں کل فتاوی کی تعداد 8484 ہیں۔ لیکن فتاوی کا یہ مجموعہ اب بھی نامکمل ہے، اس لیے کہ اس میں صرف زکوٰۃ، صلاۃ، صوم، حج، نکاح اور طلاق کے فتاوی تو ہیں، اور آخری جلد میں ایمان، حدود و قصاص اور مرتدین سے متعلق مسائل کا ذکر ہے، لیکن بہت سے اہم فتاوی اس میں اب بھی درج نہیں، مثلا عقائد، سنت و بدعت، حظر و اباحت اور بیوع سے متعلق مسائل کا تذکرہ اس میں نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بہت سارے فتاوی اب بھی اس میں موجود نہیں ہیں۔ اس فتوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمومی نوعیت کے مسائل کی تعداد زیادہ ہے، یعنی اس میں جواب نہایت عام فہم اور سہل انداز میں دیا گیا۔ اس میں انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اگر سائل کوئی عامی شخص تھا تو مختصر جواب دیا ہے، اور اگر سوال کرنے والا کوئی مفتی اور کوئی عالم تھا یا کسی دارالافتاء سے منسلک تھا تو اسے جواب انہوں نے تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ اس فتوے کے شروع میں ایک بڑا مفید اور علمی مقدمہ ہے، اور وہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس میں حضرت نے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور اس فتوے کا تذکرہ کیا۔ تو ممکن ہو اگر کوئی حضرت کے حالات پڑھنا چاہے تو فتوے کے شروع میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حالات لکھے ہیں اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تو یہ فتاوی گویا 12 جلدوں میں دارالاشاعت سے تعلیق اور تخریج کے ساتھ طبع ہے، اور اس وقت اس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند مکمل و مدلل۔ یہاں ضمناً ایک بات بطور فائدہ کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں ایک واقعہ لکھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا، اخلاص و للہیت اور دین سیکھنے کا جذبہ کتنا تھا۔ ایک دن یہ جلالین کا سبق پڑھا رہے تھے تو اس میں قرآن کریم کی یہ آیت آئی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اب رات کو جب بستر پہ سونے لگے تو اچانک دل میں خیال آیا کہ احادیث مبارکہ سے تو معلوم ہوتا ہے انسان اگر کوئی عمل کرے تو دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی گویا قرآن کریم کی آیت سے ایصال ثواب کی نفی ہو رہی ہے۔ اور حدیث میں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ او من علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اس طرح کی دیگر احادیث سے ایصال ثواب کا اثبات ہو رہا ہے۔ تو فرماتے میں جواب تلاش کرتا رہا لیکن میری سمجھ میں کوئی جواب نہ آیا،
رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، آدھی سے زیادہ رات ہو گئی، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو سوچنے لگے اگر اس حال میں موت آ گئی تو قرآن کریم کی ایک آیت پر میرا ایمان کمزور ہوگا، تو کہیں اس بارے میں اللہ مجھ سے سوال نہ کر دیں، اس لیے راتوں رات یہ دیوبند سے گنگوا پیدل چلے۔ تو تقریباً یہ 30 میل کا راستہ تھا اور انہوں نے یہ سارا راستہ اکیلے طے کیا، حالانکہ یہ اس دور کے مفتی اعظم ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، اور تو رات کے بالکل اندھیرے میں نصف رات کے بعد انہوں نے یہ طویل سفر طے کیا۔ گنگوا جب پہنچے تو تہجد کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ وضو فرما رہے تھے، انہوں نے دستک دی تو حضرت نے پوچھا کون، تعارف کرایا کہ عزیز الرحمن ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس پر میرے ذہن میں اشکال تھا کہ قرآن میں ایصال ثواب کی نفی اور یہاں اس بات ہے، تو حضرت نے وضو کرتے کرتے جواب دے دیا قرآن کی آیت میں جو نفی ہے وہ سعی ایمانی کی نفی ہے، حدیث میں جو اس بات ہے وہ سعی عملی کا اس بات ہے۔ قرآن میں نفی سعی ایمانی کی ہے، یعنی اگر ایک آدمی خود ایمان نہ لائے اور دوسرا اس کو ایمان کا ایصال ثواب کرے تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایمان کا ایصال ثواب نہیں ہوتا بلکہ اعمال کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو قرآن میں نفی سعی ایمانی کی ہے اور حدیث میں اس بات سعی عملی کا ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ فرمایا جیسے حضرت نے مجھے جواب دیا گویا کہ میرے ذہن سے ایک پردہ تھا ہٹ گیا، اشکال دور ہو گیا۔ پھر وہیں تہجد کی نماز پڑھی، حضرت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت نے منع فرمایا کہ ابھی مت جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد گئے۔ اس واقعہ سنانے کا مقصد یعنی اخلاص و للہیت، خشیت کس قدر ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا اگر اشکال کا جواب نہ آتا تو کیا حرج ہے، لیکن اس کے لیے اندھیری رات میں اکیلے سفر کر دینا، یہ بات اس بات کی بین دلیل ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اور خشیت بہت زیادہ تھی۔